والسلام لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأشهر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. درود پاک کی برکت سے اللہ رزق میں، مال میں، جان میں، آل اولاد میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور جمعۃ المبارک کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک نبی علیہ السلام کی ذات پہ پڑھا کریں. اللہ ہر مشکل کو، ہر مصیبت کو، ہر تکلیف کو ختم فرما دیتے ہیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم. رمضان مبارک کا آج چوتھا جمعہ ہے. رمضان مبارک مہینہ عظمت والا، شان والا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ہر افطاری کے وقت اللہ کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، جہنم سے آزادی کے پروانے جاری فرماتے ہیں. فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں. شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، جہنم کو بند کر دیا گیا ہے. اور اس مہینے کے اندر ایک عظیم الشان رات ہے. رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں جاگ کر قرآن کی تلاوت کر کے، نوافل پڑھ کے، تہجد کی نماز پڑھ کے جناب والا ہم نے لیلۃ القدر کی رات ہم نے بخشش و مغفرت کے فیصلے کرانے. اور اس مہینے کے اندر جو عمرہ کرے گا عمرہ حج کے برابر سے. آخری جمعہ ہے، 4 باتوں پر گفتگو ہوگی. پہلی بات دعا، اور دعا کی قبولیت کے شرائط میں سے سب سے اہم شرط حلال رزق کا اہتمام. اس پہ بات. نمبر 3 لیلۃ القدر. نمبر 4 اعتکاف پر بیان ہوگا. ان 4 چیزوں پر گفتگو ہوگی. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحیح حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آمین. سب سے پہلی بات، رمضان المبارک کا مہینہ ہماری تربیت کرتا ہے، روزہ ہماری تربیت کرتا ہے. یہ ٹریننگ اور ورکشاپ کا مہینہ ہے. روزہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے متقی بن جائے، اللہ کے بندے پرہیزگار بن جائے. روزہ چاہتا ہے کہ نبی کے امتی نمازی بن جائیں. روزہ چاہتا ہے نبی علیہ السلام کے امتی قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں. روزہ چاہتا ہے نبی کے امتی راتوں کو اٹھ کر تہجد کے نوافل پڑھنے والے بن جائیں. روزہ چاہتا ہے نبی کے امتی رمضان المبارک کے اندر درود پاک کی تسبیحات، استغفار کی تسبیحات پڑھنے والے بن جائے. کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلی بات دعا. آج جو ہم انفرادی طور پر بھی پریشان ہیں اور اجتماعی طور پر بھی، آج دیکھیں مسلمان انفرادی طور پر بھی پریشانی کا شکار ہے، بے اطمینانی، بے چینی کا شکار ہے. اجتماعی طور پر دیکھا جائے مسلمان بے چینی، بے اطمینانی، پریشانی کا شکار ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ان میں سب سے بڑا سبب اللہ سے جو ہم نے مانگنا چھوڑ دیا ہے، دعاؤں کو ترک کر دیا ہے. دعائیں اللہ سے نہیں کرتے، اللہ سے نہیں مانگتے. سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، جب بھی کوئی تکلیف پیش آتی، جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی، اللہ کی طرف رجوع کرتے، صلاۃ الحاجہ پڑھتے، 2 رکعت نماز، پھر اللہ سے مانگتے اللہ ہماری ضرورت کو پورا فرما دے، اللہ اس مشکل کو دور فرما دے، اللہ اس حاجت کو مکمل کر دے، اللہ اس بیمار کو شفا عطا فرما دے، اللہ میرے بیٹے کی نوکری ہے اس کو نوکری عطا فرما دے۔ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ سے مانگتے۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ اگر ہمیں کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی پیش آئے، کوئی تکلیف پیش آئے تو ہم اسباب کی طرف دوڑتے ہیں، ہم لوگوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے ڈاکٹروں اور طبیبوں کی طرف دوڑتے ہیں، جب چاروں طرف سے تھک ہار جاتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ میرے اس مسئلے کو حل کر دے، اللہ یہ ضرورت پوری کر دے، اللہ بیمار ہے شفا عطا کر دے، اللہ رزق کی تنگی ہے دور فرما دے۔ اس کے بعد جا کر ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ ہمیں اگر کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے، کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی مصیبت پریشانی بے چینی ہو تو ہمیں سب سے پہلے کس سے رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ سے۔ بلند آواز سے کہے کس سے؟ اللہ سے۔ بلند آواز سے کہے کس سے؟ اللہ سے۔ اور الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مرض ہے اور عبادت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے جب بھی ہم عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تلاوت کے بعد دعا کریں، اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ نوافل پڑھیں، نوافل کے بعد دعا مانگیں، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اشراق کے نوافل پڑھیں، دعا مانگیں، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ چاشت کی نماز پڑھیں، دعا مانگیں، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ابابیل پڑھیں، دعا مانگیں، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ راتوں کو اٹھ کر تہجد کے نوافل پڑھیں، گڑ گڑا کر آنسو بہا کر اللہ سے مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ گناہوں کو معاف فرماتے، توبہ بھی قبول فرماتے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور اللہ فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول فرماتے۔ آزان سنو، آزان کا جواب دو، پھر درود پاک پڑھو، پھر دعائے وسیلہ کو اللہ رب نے فرماتے، دعائے وسیلہ پڑھو۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ دعائے وسیلہ ہے۔ جب اللہ دعائے وسیلہ کو رد نہیں فرماتے، اس کے بعد جو بھی دعا مانگو گے اللہ دعائے وسیلہ کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ جو دعا مانگو گے اللہ اس دعا کو بھی قبول فرمائیں گے۔ امام کو 2 خطبے دے گا، 2 خطبوں کے درمیان جو دعا مانگو اللہ دعا قبول۔ سحری اور افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ سحری کے وقت اٹھ کر سحری کرو، اس وقت اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے، دعا اللہ قبول فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم حلال رزق کا استعمال کریں۔ جب ہم حلال رزق کا لقمہ استعمال نہیں کرتے، حرام لقمہ نیچے جاتا ہے جو ہمارے ایمان و دین کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ جب ہم دسترخوان پر بیٹھے ہمیں معلوم ہو حلال فراغ رزق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیں۔ معلوم ہو جائے حرام غذا ہے، مشتبہ ہے، تو وہ لقمہ حلق سے نیچے نہ جائے۔ حرام کے زہر سے اللہ ایمان و دین کو ملیا میٹ کر دیتے، ایمان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ طویل سفر کر کے آتا ہے، اس کے کپڑے غبار اور بال بکھرے ہوئے ہیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا اور اس کی پرورش بھی حرام غذا سے ہوئی۔ فرمایا کہ وہ دعا لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی ہے، حرام کی نحوست سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم بے دھڑک حرام استعمال کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ قبر اور آخرت کے مراحل بڑے مشکل ترین ہیں، ہمیں چاہیے ہم حلال غذا کا استعمال کریں، روکھی سوکھی کھا لیں، پتے کھا لیں، لیکن حرام کا لقمہ ہمارے حلق کے نیچے رہتا ہے۔ آج کہتے پیسے ہو جتو ہے پیسہ ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حرام کا ہے یہ حلال کا۔ ہم نے حلال رزق کا اہتمام کرنا ہے، جس کا
حلال رزق کا اہتمام کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ 3 بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ ایک جو حالت سفر میں دعا مانگتا اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، والدین کی اولاد کے حق میں دعا قبول فرماتے ہیں، اور ظالم کی بد دعا مظلوم کے حق میں۔ ایک بندہ حالت سفر میں ہے لیکن اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، حرام غذا سے پرورش ہوئی، حالت سفر میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حالت سفر میں بھی ہمیں چاہیے کہ حلال رزق کا اہتمام ہو، حلال رزق ہے۔ تو میرے بھائی جو دوستو، لیلۃ القدر کی رات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ مغفرت و بخشش کی رات ہے۔ ان تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کریں، اور یہ 84 سال 3 مہینے ایک رات عبادت کرو گے ثواب ملے گا 84 سال 4 مہینوں کا۔ ایک رات سارا سال عبادتیں کرتے رہو، رمضان المبارک کی آخری راتوں کو جاگو، عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، 84 مہینے 84 سال 4 مہینے کا ثواب ملے گا۔ 84 سال 4 مہینے کا۔ اکثر راتوں کو گزارتے ہیں گپ شپ میں، فضول سارا دن موبائل دیکھتے ہیں، ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہیں، راتوں کو جناب اعلیٰ وقت برباد کرتے ہیں، قیمتی لمحات۔ ان راتوں کو رات کو مسجد میں آ کر جاگو، عبادت کرو، کچھ دیر کے لیے آرام کرو۔ آج ہٹے کٹے لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، چنگے بھلے چہرہ بندہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیں گے نا، سارا سال کا روزے رکھے، جناب والا یہ روزے کا حق ادا نہیں سے سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور حضرت جبرائیل نے بد دعا کی تھی کہ جرا بندہ رمضان مبارک پا کے اپنی مغفرت بخشش نہ کرا سکے، ہلاک سے برباد تھی ہوئی۔ اتنا قیمتی مہینہ پا دے کہ اپنی بخشش یا مغفرت نہ کرا سکوں، اپنا نہ جہنم سے آزاد کرنا لیکن نہ لکھوا سکوں، تو آسانی وال جناب والا بد قسمتی ہے، بے نصیبی ہے۔ تو لیلۃ القدر اعتکاف ہی بہت مشرق ہوئی، اعتکاف ہی کہنے لگی۔ اعتکاف سنت موقدہ الکفایہ ہے۔ اگر محلے جو ایک روپے ہے وجہ تو سارے دی طرف کفایت تھی ویسے، اگر کوئی نہ باقی سارا محلہ گناہگار تھی، سارا تھی نہ، اور مسجد بد دعا بھی کریں گے۔ جتنے ہم سائن کوئی ایک بندہ اعتکاف نہیں کرتا۔ اور بھائی اللہ دی چوکھٹ تے آ جو اللہ دی چوکھٹ تے آ کر جدہ منگسو اللہ سارا کو توارے ہر خواہشات اور جائز کم پورے تھے۔ اور اعتکاف کی طرح ثواب ہے تو حج کو عمرے دا، جنہا بندہ اعتکاف باندھے اللہ کو جہنم میں داخل کہنا کرے سا ہون کوئی بیہ ہوئی ہے، اسا بیہ ہوئی اعتکاف ہے، کوئی نہیں 3-4 بیرا لنگا صاحب 8-8 کرپے میں کھڑو ہے کہ اللہ نے گھر نہیں بیہ سکتا، زندگی دے ایک ساں دا کا نہیں پتہ نہیں اگلا ساں ملتے نہیں ملتا۔ بعد اعتکاف ہو وہ بس سارا نہیں دیکھیں کہ بھاتے سردے جلدے جو اللہ دے گھر ٹھنڈی ہوا ہے، روزہ رکھے سو، عبادت کرے سو، مسجد باہمن ہائے شیطان ہی ڈھکیا پہ، جہنم بند تھی راتی بلا یہ صاحب کیا اعتکاف پورے محلے کو جوان سارے مر گئے تھا، کوئی بندہ اعتکاف واسے گئے تھا۔ وہاں ہسپتالے کو اعتکاف بڑھے، میں نے ڈاکٹر آپ گناہگار ہیں، کل قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا، محلے والوں آپ سے پوچھو۔ پروی مسجد پر ہوتا ہوں، میں بیٹے کو دیا ہے، میں تو کہہ وجہ دی رات اسے کوئی تھا 1000 من کا خرچہ کرنے کا، سویرے روزہ رکھ کے نکل تو شام کو ہم کتنی گرمی ہے، روزانہ کرنے چاہتے ہیں 40-50 من کٹھی کر دیں، قرآن دے طالبے واسے کٹھی کرنی ہے۔ روزہ تو بڑا فائدہ رہتے، روزہ دے ایمان کو مضبوط کریں تو کون بندہ جرہ اعتکاف آتے سے لگا صاحب کون ہے صحیح تو ہاں تو بے وجہ اعتکاف 10 بندے ہیں نہیں جگر لگا ایک نہیں مان اللہ دے گھر آئے اللہ معاف فرمانا سنتے ادا